رسول اللہ کے صحابہ جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جو رات بھر اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور صبح کو جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو ایسے وقت میں اگر جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو وہی رات کے نمازی صبح کے غازی ہوتے تھے۔ رات کے نمازی صبح کے غازی، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کو جاہل پیروں نے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، جن کو فرائض کی خبر نہیں، بے عمل اور ڈرپوک مولویوں نے اور جاہل پیروں نے ہم کو حلوے کھلا کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی بنا کر، اور یہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرام طلب بنا دیا۔ آرام طلب۔ اب کوئی عالم دین جہاد پر تقریر کرتا ہے، مسلمانوں کو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے تو جاہل پیر بکواس کرتا ہے کہ یہ سیاسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اگر سیاسی بات ہے تو دیکھو، حضرت عمر منبر رسول پر رونق افروز ہے۔ کہ تم نے حدیث کا یہ واقعہ سنا ہے، روایت یقیناً سنا، تو سن لیجئے، یاد تازہ کیجئے۔ علماء کرام کتاب السنت پر عامل علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عمر منبر رسول پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرما رہے ہیں، یا ساریہ، یا ساریہ۔ یہ ساریہ سپہ سالار ہیں، 1200 میل دور ایران میں جنگ کر رہے ہیں۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبے کے درمیان میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں، یا ساریہ، یا ساریہ۔ کسی صحابی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ منبر رسول پر مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کو آپ آواز کیوں دے رہے ہیں، یہ سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے۔ آج کا جاہل بکواس شروع کر دیتا ہے، عالموں کے منہ آتا ہے، کہتا ہے تم سیاسی بات کرتے ہو۔ یہ جاہلوں کا وتیرہ، دین سے بے خبر۔ رسول اللہ کے منبر پر عمر فاروق نے بیٹھ کر کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، مسلمان فوج کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، جبل، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد خطبہ جاری رہا۔ رسول اللہ کی کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نماز ختم ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا عمر امیر المؤمنین، ساریہ کہاں ہے؟ کہاں ایران میں ہے، مسلمان فوج گھر رہی تھی۔ سبحان اللہ، منبر رسول پر بیٹھ کر صحابی رسول اللہ عمر فاروق اگر 1200 میل دور دیکھ رہے ہیں تو بولو ان کے آقا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا مسلمان فوج گھر رہی تھی، معلوم ہوا مسلمان فوج کی دیکھ بھال کرنا، دفاعی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اسلام کی حفاظت کا بندوبست کرنا، فوجوں کو تیار رکھنا، فوجوں کی حفاظت کا بندوبست رکھنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ مسلمان حکومت کی حفاظت کرنا، مسلمان فوج کی حفاظت کرنا، اس کو خطرے سے آگاہ کرتے رہنا، یہ بھی امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اگلا جمعہ ہوا، اونٹنی پر سوار قاصد آتا ہے، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہوئی، قاصد نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں ایران سے آیا ہوں، ابشر امیر المومنین، مسلمانوں خوشخبری ہو،
امیر المومنین خوشخبری ہو، ابشر امیر المومنین، ابشروا یا مسلمین، مسلمانوں خوشخبری ہو۔ جب ہم کو پتہ نہیں تھا، کافروں کی فوجوں نے ہم کو گھیر لیا، تو حضرت عمر کی آواز ہم سن رہے تھے، رسول اللہ کے غلاموں کا، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کے مرتبے سے آقا کا پتہ چلتا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔